انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے، اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن آئے گا، تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ۔ ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں، اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی، ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نہ کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے رہا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا۔ سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا۔ سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی، اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتے اٹھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند و سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں، وہ تو ٹھنڈا ہے، سورج اس کو پگھلا دے گا، اور سورج سیدھے چاند و سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا، اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا، تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی، اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی۔ جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ سائنس تم پڑھتے ہو، بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو، ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں۔ سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
ان لوگوں کو بھگا تو دو، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر۔ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور سورج، چاند بے نور ہو گیا، چاند اور سورج جمع ہو گئے، یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، چیخے گا، چلائے گا، آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، این المفر، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، انسان بولے گا، انسان پوچھے گا، انسان چیخے گا، این المفر، جائے پناہ بتاؤ، چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ او لوگو، سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اسی میں گوتا لگا رہا، این المفر، کہاں بھاگوں، او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو، او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو۔ کلا لا وزر، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو، بھاگنے کی سارے دروازے بند، تمہارے مکان بھی گر گئے، تمہاری دکانیں بھی گر گئیں، جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نحاس، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے۔ کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا، آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، بما قدم واخر، تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا، کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے، ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ منظر آپ دیکھتے جائیے، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے، یہ قیامت کا ہولناک منظر۔ یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈی تو دور، اللہ تعالی ہماری انگلیوں کے پور تک کو بنانے پر قادر ہے، انگلیوں کا پور تک بنا دے گا، بھاگ نہیں سکتے۔ ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے ہماری اور پھینک دی جائے تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ انگلی اگر میری کٹ کے کسی طرح سعودی عرب بھی پہنچ جائے تو اس انگلی کو مشین پر رکھ کر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے، کس کی ہے یہ انگلی، اور وہ مشین بتا دے گی، نام چڑھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے کمپیوٹر میں، نیٹ پر سب کچھ پوری دنیا کے نیٹ سے جوڑ دیا گیا فنگر کو، تاکہ کوئی انسان کسی دیش کا مجرم کسی دوسرے دیش میں نہ جا سکے۔ یہ انگلی ہماری کٹی ہوئی ہے، لیکن انگلینڈ میں اگر مشین پر رکھ دو تو وہ بتا دے گی یہ مولانا جرجیز صاحب کی انگلی ہے۔ ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک
کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بعد سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے۔ ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی۔ ایک ایک آدمی کہے گا یقین نہیں آتا، قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے۔ اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحاً، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے۔ اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے، فرجعنا نعمل صالحاً، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے، تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا، آج ہمیں یقین آ گیا، لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں، جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں، اور تم
پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں، ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں، ان کو یقین تھا، دنیا میں تھا، تمہیں یہاں ہو رہا ہے۔ انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں۔ تم نے دنیا میں ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا، اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر، اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر۔ ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا، ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے، نہ کوئی منتر، نہ وید، نہ رامائن، نہ گیتا، نہ یوگی، نہ مودی، کچھ نہیں۔ آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں، جاگو، کرو احساس۔ اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل، یہ آئے گا۔ آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ ہاں، علامہ حسمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے، کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہم جیسے عالم بھی ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، تہجد، ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ، الٹا۔ ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو، اللہ نے کہا ہاں الٹا ہوگا۔ دیکھیں تو کیا ہے، ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، پلٹا، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی۔ نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، پکڑے گا، پڑے گا، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں۔ چیخ اٹھے گا، آواز دے گا، نظریں آسمان پہ ڈالے گا، کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین، او میرے رب، او کائنات کے رب، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ، ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی، وہ کہاں چلی گئیں؟ آئے اللہ، ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے، وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ، میں نے تو حج کیے، وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ، اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، آئینہ حسناتی، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا، خاموش ہوگا، وہاں سے آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں۔ ان ساری برائیوں نے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا، تیری نیکیوں کو کھا لیا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا آئے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے، اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا۔ جس کے لیفٹ ہینڈ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کیا کہے گا؟
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا. اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا. یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو. اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہائے افسوس، آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئیں، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا. کہے گا ما اغنی عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں. جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں. جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے. جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں. حلق عنی سلطانیہ، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے. یہاں یہ کہے گا، چیخے گا، وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں. بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا. خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو. اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا. اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی.
सरकार से मिलने वाला सरकारी फंड जो एमएलए और एमपी को मिलता है, ये पूरे गांव के लिए होता है। इस पर इसने अपनी बेटों की बिल्डिंगें बनाना शुरू की। इसने अमानतों में खयानत की, और अमानत में खयानत तो इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि बुखारी की हदीस है, एक सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते सहाबा ने कहा फतूबा, इस आदमी के लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए सहाबी हैं, ये कत्ल कर दिए गए, ये तो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये सहाबी जरूर है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगाता, इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी। बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल कयामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन्न शम्लत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर, खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है, और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंगे खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी गैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदिया से आने वाली कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों और दौलतों जमीनों जायदाद खरीदी है। हमने तो न जाने कितने लोगों का हक मारा है। जब एक सहाबी एक चादर की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं, तो हम और आप अपनी खैर करें। हम सहाबी के दर्जे में तो नहीं है, उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते हैं। हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हर आदमी अपने अंजाम के बारे में सोचे। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, ये 70 गज लंबी, 70 हाथ लंबी चौड़ी ये जंजीर इसको पहना दी जाएगी, खींचा जाएगा और घसीटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अज़ीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं था, ये लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता था, न खिलाता था, न दूसरे को खिलाने देता था, न उसकी फजीलत बयान करता था, बल्कि रोकता था। ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, वलैसल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां दोस्त नहीं है। वलैसल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां पुरसाने हाल नहीं, कोई दोस्त नहीं है इसका। इसके दोस्त भी इसको छोड़ के चले गए, इसके दोस्तों ने भी इसको देखा और छोड़ के भाग गए। आज कोई दोस्त भी इसका नहीं है, आज इसका कोई दोस्त नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और आज इसको कोई खाना, बिरयानी, कोरमा, मटन,
مٹن چکن یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین. لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے, سڑ جائے, اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتا ہے, آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے, مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون. اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے. ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیوں, پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی, چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے, نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, نہیں بھاگ پاؤ گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے. اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے, آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا, نہیں دیکھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. يُبَصَّرُونَهُمْ, اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ, شاید یہ لوگ مدد کر دیں, سب آ جائیں گے. یبصرونہم, اللہ دکھا دے گا, دیکھ لو, دکھا دیا جائے گا. یہ دوست ہیں, یہ ماں ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ. دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم, ان کو دکھا دیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے. اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے. ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, سب کچھ دکھا دیا جائے گا. یہ ماں, یہ باپ, یہ بھائی, یہ بہن, یہ دوست, تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. لیکن جو مجرم ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. چیخ اٹھے گا وہ, ماں کو دیکھ لیا, باپ کو دیکھ لیا, بھائی کو دیکھ لیا, بیٹوں کو دیکھ لیا, بیوی کو دیکھ لیا. دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے, اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی, اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں, اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا, انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی, انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا, زکاتیں نہیں دی, غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے, یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کو جہنم میں ڈال دے.
اللہ ان کو لے لے، لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے، من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا، اللہ تو ان کو لے لے، وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی، یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے، اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے، اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، واخی، اللہ یہ بھائی ہے، اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے، اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں، اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے، اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم۔ کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا، ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ احساس کرو اپنے اندر، حالاتی کچھ ایسے ہوں گے، القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی، ایسے اڑ رہے ہوں گے، یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے۔ آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے۔ فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس۔ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے، لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے، کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے۔
یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں و برائیاں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ۔